اس تمہید کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ابراہیم کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی آگے نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ ان کو بھی اللہ نے چن لیا تھا، ان کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، ان کو بھی دنیا کی رہنمائی کے لیے بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا احساس نہ کیا، قدر نہ کی، لہذا اللہ نے ان سے وہ نعمت لے لی۔ ان کو پھر احساس دلایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس قرآن پر۔ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا تم سب سے پہلے اسی کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو، یعنی میرے دین سے دنیا مت کماؤ، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، اس لیے کہ دین کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کی طرف جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق بلائے اس کی پکار پہ لبیک کہنا کسی انسان کی بات ماننا نہیں ہوتا۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ شیخ محمد عبدہ ایک مصری مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل جب بہت تیزی سے بڑھنے لگی تو فرعونیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تعداد میں ہم سے بڑھ جائیں گے اور پھر ایک دن ہم پہ غالب آ جائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کی نسل کشی کرو، اس لیے کہ ہیومن ریسورس سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے۔ لہٰذا فرعون کو یہ سوجھی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو ہم اپنے تسلط میں لائیں گے اور اس سے قبطی نسل پیدا ہوگی، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کی غلامی کی وجہ سے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ اللہ کی کتاب ہر دور میں دراصل انسانوں کی رہنمائی ہی کے لیے آئی ہے، لہذا کوئی بھی شخص جو صراط مستقیم پانا چاہے، ہدایت پانا چاہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی کتاب کے بغیر پائے۔ یاد کرو
جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، واپس آ کر قوم کو بتایا تو قوم اڑ گئی، کہنے لگی ہم بھی دیکھیں گے تو مانیں گے۔ جیسے آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایمان لانے کے لیے کیا شرط لگاتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ہاتھ نہ لگا سکیں، جسے دیکھ نہ سکیں، جسے سن نہ سکیں، جو ہمارے 5 سینسز کی پہنچ سے باہر ہو، اس کو ہم مان نہیں سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دنیا میں کتنی ہی بے شمار چیزیں قدم قدم پر ایسی ہیں کہ جن کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہ تو صرف نہ ماننے کے بہانے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کیے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی یہ باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو عبرت پکڑو، تم وہ نہ کرنا جو وہ کر چکے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا، یعنی ساری نعمتیں پا کر پھر اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن، اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، یعنی جب تم معافی مانگو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہا، جو ان کی زبان میں معنی دیتا ہے گندم کے، ایک تو لفظ بگاڑا اور دوسرا اس کا مذاق اڑایا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اسی صحرا میں پانی نہیں تھا پینے کو، موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا سے 12 چشمے، 12 کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور یہی چیز ہم سب سے دراصل مطلوب ہے۔ دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ دو، دین ہم پر دنیا کو حرام نہیں کرتا، دین یہی سکھاتا ہے کہ دنیا استعمال کرو لیکن فساد نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو۔ کیسے؟ زمین کے اوپر شکر، صبر، تواضع اور قناعت کے ساتھ رہنا زمین کی اصلاح ہے، اس کے برعکس ناشکری، بے صبری، گھمنڈ اور حرص کے ساتھ رہنا زمین میں فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے فطرت کا نظام ٹوٹتا ہے اور یہی دراصل حد سے نکلنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ اب دیکھیے کہ اللہ ان کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتا تھا، صحرا نوردی کروا کر ان کے اندر مجاہدانہ صفات پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے اور من و سلوہ کا انکار کر کے چٹپٹے کھانے مانگنے لگے۔
قوموں میں جب زوال آتا ہے تو ان کی ساری توجہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. ان کی زندگیوں کا مقصد صرف کھانا پینا بن جاتا ہے، جبکہ مومن کھانا پینا ایک ضرورت سمجھتا ہے اور بلند مقاصد کے لیے جیتا ہے. اب دیکھیے کہ کھانے پینے میں تو جانور بھی سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر انسانوں اور جانوروں میں فرق کس چیز کا رہ جاتا ہے کہ انسان کھانے پینے سے اٹھ کر کچھ اور سوچے، کیونکہ اللہ نے اسے ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے. بنی اسرائیل بھی پیاز اور دال مانگنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی. وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. کوئی قوم جس پر اللہ انعام کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جب وہ اس ہدایت کو پس پش ڈال کر صرف دنیا کے لیے جیتی ہے، صرف ادنا مقاصد کے لیے جیتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. پھر فرمایا، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یہود کے ہاں جو دین رائج ہو چکا تھا، اس میں ان کا تصور یہ تھا کہ نجات کا سبب کسی خاص گروہ سے ہونا ہے. یہود سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہمارے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. نصارہ یا عیسائی یہی سمجھتے. سابی خود کو برحق کہتے، حق پر کہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے تو 2 چیزیں شرط ہیں. نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 نیک کام. صرف کسی خاص گروہ سے ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو گے. بنی اسرائیل نے جب سیدھی طرح بات نہیں مانی اور ہر ہدایت کی بات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا کہ مانتے ہو یا نہیں. پھر کون ایسا تھا جو سر پہ پہاڑ گرتے ہوئے نہ مانے؟ تو سب نے فوری طور پر اقرار کر لیا. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، پھر وقت گزرنے پر وہ وعدہ بھول گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. سبت سیٹرڈے یا ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے ہاں ایک مقدس دن تھا، ہولی ڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، عبادت کا دن تھا. اس روز دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ان کو عبادت کرنے کو کہا گیا. ایک تو یہ کہ دنیا کے مسلسل کام سے انسان جب اکتا جاتا ہے تو اس کو اپنی روح اور اپنے ایمان کی نرشمنٹ کے لیے خاص طور پر عبادت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اس کی روح کا سکون ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان
دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائیں اور اس میں دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہو۔ بہرحال یہود کے لیے یہ دن کافی پابندیوں والا تھا کہ انہیں ہر طرح کا کاروبار اور تجارت اور کسی بھی قسم کی دنیاوی ایکٹیویٹی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ قوم تو ہمیشہ سے ایسی تھی کہ جو اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیتی کہ جس سے بظاہر یہ بھی لگے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ان کے دنیا کے مفاد کی بات ہوتی تھی۔ یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بستی کہتے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، دریا کے کنارے تھی، مچھلیاں پکڑنا ان کا کام کاروبار تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، لہٰذا وہ کیا کرتے کہ ہفتے سے پہلے جمعے کے دن شام کے وقت جال پھینک دیتے اور اتوار کی صبح کو نکال لیتے، اور کیا ظاہر کرتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی ہیلا سازی تھی، ایک ایسا دھوکہ تھا اللہ کے ساتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، لہذا انہیں اس کی سزا دنیا میں دی گئی۔ کیسے کہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا اور بگاڑ کر بندر بنا دیا گیا۔ بندر انسان سے قریب ترین شکل ہے نا، اور یہ اس دور میں بھی ہوا، اور ریسنٹلی تبت میں یہ بیماری عام ہوئی۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق تبت میں اسی طرح کی پراسرار بیماری تھی جس میں 90 انسان بندر بن گئے، اور اخبار کی یہ کٹنگ جس میں ایک انسان کی یہ بندر جیسی تصویر بھی میرے سامنے ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی تحقیق ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ بتانا صرف اس لیے مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی من گھڑت واقعہ ہے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑا تو فرمایا کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے، سب کو پتا چلے کہ تم مجرم ہو۔ اپنی شکل کیسے چھپاتے؟ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بھی کچھ بت پرستی کی بو آ گئی تھی، یہ بھی گائے کی تعظیم و تقدیس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف طرح سے آزماتا ہے کہ یہ بندہ میری محبت میں کتنا سچا ہے اور اپنے اس دعوے میں کتنا درست ہے۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کے دعوے کرتے تھے منہ سے، لیکن دل میں ان کے بت بیٹھا ہوا تھا گائے کی محبت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا کہ اس گائے پر چھری پھیر دو۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی مذاق اڑاؤں۔ بے وجہ مذاق اڑانا ایک جہالت کا کام ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے چاہیے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی گائے ذبح کرے۔ اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ بہانے بازی کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔
اور اس واقعے کے آئینے میں ہم خود کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ہمارا اللہ کی کوئی بات، اللہ کا کوئی حکم ماننے کو دل نہیں چاہتا تو ہم بھی عموماً ایسی ہی حجت بازی کرتے ہیں، ایسے ہی بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اور ہم اس حکم پر عمل سے بچ جائیں. یعنی مانے ہم اپنے دل کی مرضی، لیکن اس پر سٹیمپ کیا لگا لیں کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے. پھر کہنے لگے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، اگر یہ نہ کہتے تو ساری زندگی یہ کام نہ کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، وہ کرنے والے لگتے نہ تھے، لیکن مجبوراً بالآخر انہوں نے کر لیا. یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں نے سوالوں کی کثرت سے اپنے لیے حکم کو مشکل بنا لیا. ہم سب بھی اگر دین پر واقعی سچے دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو سیدھے سیدھے طریقے سے لے لینا ہمارے ہی فائدے میں ہے. جتنا زیادہ ہم اس کی باریکی میں جائیں گے اور جتنا زیادہ اس میں مین میخ نکالیں گے اور پھر اس کے بعد نہیں کریں گے، اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوگی. حکم کو سمجھنا تو فائدہ مند ہے، لیکن بے وجہ اس میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ قاتل کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پہ مارو، دیکھو جی اٹھے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گائے جو ذبح ہوئی تھی، جس کے ذبح ہونے کو وہ اپنی موت سمجھ رہے تھے، اسی گائے کے ٹکڑے کو جب مقتول پہ مارا گیا تو کیا ہوا کہ وہ جی اٹھا اور اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے. اور دوسری بات کیا کہ مقتول ہی کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر مارو، وہ بول اٹھے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک نہ کرو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. لیکن جو انسان سب کچھ جان کر بھی حق کو نہ مانے، علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرے، اس کا دل تو پھر پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے. ایسا انسان جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں، ایسا دل جو سخت ہو، انسان کی لمبی لمبی تمنائیں اور امیدیں ہوں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو. ان چار چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بدبختی کی علامت قرار دیا کہ ایسا انسان بدبخت ہے. اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے، یہود سے، کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، اس کو دنیاوی مفادات کی خاطر بدل ڈالا.
اور اس طرح وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ لوگ جب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں ان کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں جو کتاب کو جانتے ہی نہیں. بنی اسرائیل دو بڑے گروہوں میں تقسیم کی جا سکتی، ایک ان کے خواص کا طبقہ تھا اور دوسرا عوام کا طبقہ. ایک ان کے علماء تھے اور دوسرے ان کے عوام. ان کے علماء کتاب کا علم رکھتے تھے لیکن اس علم کو صرف اپنے تک محدود رکھتے تھے، عوام تک نہیں جانے دیتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ دین کے اجارہ دار بنے رہیں. اس لیے کہ اگر ہر شخص نے جان لیا تو پھر شاید ان کی وقت کم ہو جائے. لہذا ان کے ہاں دین کا علم چند نسلوں، چند لوگوں، چند افراد تک محدود تھا. ان کی کتاب عام لوگوں کی پہنچ تک ہی نہیں تھی. بعض اوقات کتاب کو تالوں میں رکھا جاتا تھا محفوظ کر کے کہ دوسرے اس تک پہنچ نہ سکیں، اور عوام اپنے ہی ایک دین پر تھے. اور وہ کون سا دین تھا؟ خواہشات کا دین. اسی لیے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں امی. امی کا لفظ سے ہے، ماں کو کہتے ہیں. امی وہ شخص ہوتا ہے جس کا علم بس وہی ہو جو اس کی ماں نے اس کو سکھا دیا، کسی کتاب سے نہ ہو، وحی الہی پر مبنی نہ ہو. فرمایا ان کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں سے کیا چاہا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب نہیں جانتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے عوام کی حالت کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمارا حال بھی آج بنی اسرائیل کا سا نہیں کہ ہمارے ماسس کو، اکثریت کو، میجورٹی کو پتا ہی نہیں کہ کتاب کیا کہتی ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، مگر امیدیں، آرزویں. انہوں نے جنت میں جانے کے لیے جھوٹے قصے، کہانیاں اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھی تھیں، نجات کے سستے نسخے ایجاد کر رکھے تھے کہ اگر فلاں چیز کو ہاتھ لگا دو، فلاں دروازے سے گزر جاؤ، فلاں بزرگ کو پکڑ لو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. ان کے ہاں نجات کے لیے عمل ضروری نہیں تھا، کسی بزرگ سے نسبت کافی تھی. الا امانی، آرزویں، تمنائیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ چند ریچولز یا چند ظاہری رسمیں انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یا کسی خاص گروہ میں ہونا، یا کسی خاص نسل میں پیدا ہونا. خاص طور پر یہود نسلی تفاخر کا شکار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو جائے وہ بخشا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بھی بعض ایسی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص سید خاندان میں ہے مثلاً، تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو وہ خاندانی طور پر نجات یافتہ ہے.
یا اگر کوئی شخص کسی فلاں بڑے بزرگ کے ساتھ ہے، اس کو مانتا ہے، تو بس یہ اس بزرگ کو ماننا ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ نہیں، جنت میں انسان صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں پہنچتا، صرف خوش خیالی کافی نہیں، صرف من گھڑت باتیں کافی نہیں، عمل ضروری ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ دوسرا گروہ، ان کے علماء کا، ان کا کردار یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات وہ خود ساختہ باتیں اللہ کے نام پہ منسوب کر کے عوام میں پھیلا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو خوش کر سکیں. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اس فریب کا پردہ کھول رہے ہیں اور ان کو وعید سنا رہے ہیں. ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یعنی دین کا سیلف میڈ ایڈیشن تیار کر کے، خود ساختہ دین تیار کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے. اور ان کی ان تمناؤں میں اور اس خود ساختہ دین میں کیا باتیں تھیں؟ یہ بات وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. اول تو یہ کہ ہم دوزخ میں جانے کے ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو چند دن کے بعد نکل آئیں گے. لہذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ دنیا گزارو جیسے دنیا چاہتی ہے، دنیا میں نفس کو خوش کرو، لوگوں کو خوش کرو، من موجی کرو، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا کرو؟ چند ایسے نظریات اور خیالات رکھو کہ جو نجات کے لیے کافی ہو جائے. اور ان میں سے ایک کیا تھا کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، جس کی خلاف ورزی وہ کر نہیں سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ، جو بھی کوئی برائی کمائے گا، جو بھی برا کرے گا اور اپنی خطا کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی اس خطا سے باہر نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، اسی کے ساتھ زندگی کے اختتام کو پہنچے گا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو گویا نجات کے لیے صرف خوش خیالیاں کافی نہیں، عمل کی ضرورت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.